رباه عفوك إني للنور مدت يداي. ان خبروں کو سن سن کر کے بہت بڑی تعداد میں ہماری قوم کی بچیاں، دیندار گھرانوں کی بھی بچیاں، وہ اس وقت کفر و ارتداد کا شکار ہو رہی. میں پچھلے 10 دن سے یہاں آیا ہوں. اب لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ اس 10 دن میں اس بیلگام اطراف اور کرناٹکا اور ملک کے دوسرے علاقے، کیونکہ الحمدللہ یہاں جو مجمع آیا ہوا ہے وہ کشمیر سے آسام تک کا مجمع ہے، مختلف ریاستوں اور صوبوں کا مجمع ہے، اور ان صوبوں کے بھی کوئی بہت ہی بے خبر لوگ نہیں آئے ہیں. آنے والوں کی تعداد اچھی خاصی علماء کی ہے، باخبر لوگوں کی ہے، باشعور لوگوں کی ہے، دردمند لوگوں کی. اور ان لوگوں نے رمضان کے اس روزوں کے دنوں میں کیا کچھ مجھے بتایا ہے، یہ اسی کا تاثر ہے جس کی وجہ سے میں نے پورے رمضان زیادہ تر اولاد کی تربیت پر زور دیا، والدین کو جھنجھوڑا کہ بھائی اتنی غفلت مت برتیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت بھی کریں، نگرانی بھی کریں. بہت زبردست قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں ان بچوں اور بچوں سے زیادہ بچیوں سے ان کی عزت بلکہ ایمان چھین لینے کی. اب یہ میں کسی کو کیا بتاؤں، کتنی بڑی تعداد. کیا آپ یقین کریں گے کہ مجھ سے کل شام یہیں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے بتایا کہ اس کے گھر کی، خاندان کی، علاقے کی رمضان میں 3 لڑکیاں مرتد ہو گئی. میں اضلاع کا نام نہیں لوں گا. کرناٹکا کا جتنا برا حال یہاں آ کر میں نے جانا ہے، دور رہ کر میں اتنا برا حال نہیں جانتا تھا. کیا حال ہو رہا ہے کرناٹکا کا، کوئی محلہ نہیں بچ رہا ہے، کوئی خاندان نہیں بچ رہا ہے. تو یہ جو مسلسل خبریں تھیں اس نے بہت زیادہ میرے دل کو متاثر کیا، اور اس فرط جذبات، شدت احساس میں اس بیان میں میری زبان سے یہ جملہ بھی نکلا کہ جو والدین اپنی بچیوں کو اکیلے کالج بھیجتے ہیں، ان کو کوئی پہنچانے نہیں جاتا، وہ لڑکیاں اکیلے کالج جاتی ہیں اور اکیلے کالج آتی ہیں. میں نے کچھ اس قسم کا جملہ کہا کہ شاید سب سے پہلے ان کے والدین ہی کو اللہ تعالیٰ کفر و ارتداد میں پھنسا دے گا یا جہنم میں ڈال دے گا. کچھ اس طرح کا جملہ میں نے کہا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ بعض نوجوان علماء نے، بعض اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر میری غلطی پر مجھے متنبہ کیا، مجھ سے کہا کہ اس لب و لہجے میں اس طرح ان لڑکیوں کے والدین کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں چونکہ یہ جملے میں نے مجمع میں کہے تھے، اس لیے میں مجمع میں برسر عام معافی مانگتا ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، بالکل اعتراف کرتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور ان سب حضرات کو اپنا محسن مانتا ہوں جنہوں نے مجھے آج سوشل میڈیا پر مجھے ٹوکا، میری غلطی پر مجھ کو متنبہ کیا. اللہ ان سب کو بہت جزائے خیر دے. اور میں ان سے اور سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں بہت کم علم والا انسان ہوں، بہت معمولی میری حیثیت ہے. اگر کبھی بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے کرے، زبان سے یا قلم سے یا عمل سے، تو جس طرح اس وقت مجھے ٹوکنے والوں نے ٹوکا ہے، مرتے دم تک اللہ کرے آپ مجھے ٹوکتے رہیں. میں آپ کا ممنون رہوں گا، میں آپ کا زیر بار احسان رہوں گا. بہت بڑی غلطی سے آپ مجھے بچاتے رہیں گے. میں غلطیوں کا پتلا ہوں. واقعی میرا دل انتہائی ممنون ہے، بہت دل سے شکر گزار ہوں.
ان سب لوگوں کا جنہوں نے آج اس غلطی پر مجھ کو ٹوکا، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اس الفاظ اور جملے کو میں واپس لیتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، لڑکیوں کے والدین سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ کرے ان سب تک میری یہ بات پہنچ جائے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ جنگلی بھیڑیے نکلے ہوئے ہیں، اپنی پیاری بچیوں کو بھیڑیوں سے حفاظت میں رکھنا یہ ماں باپ کا اولین فریضہ ہے۔ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جنگلی بھیڑیے نکلے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، کھلی چھوٹ ہے، بلکہ انعام ہے۔ اس میں کس کو اختلاف ہے؟ اس لیے وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ تربیت کی کمی کو ہم سب کو دور کرنا ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو پورے رمضان جو میں نے بات کہی ہے، پورے رمضان کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھائیے اپنے بچوں کو، قرآن سمجھیں اور اسلام کو وہ سمجھیں، اسلام ان کی پسند ہو۔ ایک موروثی اور نسلی مذہب ان کا اگر اسلام ہوگا تو کسی وقت بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ، اس عاجز و گنہگار بندے نے اللہ فرط جذبات میں ان والدین کے بارے میں جو اپنی بچیوں کو اکیلے کالج بھیج دیتے ہیں سخت الفاظ کہے تھے۔ اللہ مجھ گنہگار کو ان الفاظ سے کہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اور اللہ آپ کے جن مخلص بندوں نے اللہ اس گنہگار کو اس کی غلطی پر متنبہ کیا، ان کو اپنی شان عالی کے مطابق اس خلوص و محبت کا اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو۔